آج ہم بات کریں گے جدید تاریخ کی سب سے چونکا دینے والی انجینئرنگ ناکامیوں میں سے ایک کی۔ یہ کہانی ہے جدت کی، غفلت کی اور اس خوفناک قیمت کی جو کبھی کبھی چکانی پڑتی ہے۔ 3 جون 1998 یہ دن بھی کسی دوسرے عام دن کی طرح ہی شروع ہوا تھا، لیکن جب یہ ختم ہوا تو یہ جرمنی کی تاریخ کے بدترین تیز رفتار ٹرین حادثے کی تاریخ بن چکا تھا۔ ذرا تصور کریں، ایک خاندان جرمنی کی جدید ترین ٹرین ICE 884 پر سفر کر رہا ہے اور اچانک یہ ہوتا ہے۔ یہ پہلا خوفناک اشارہ تھا کہ ان کا سفر ایک بھیانک خواب میں بدلنے والا ہے۔ تو یہ جو لرزہ خیز لمحہ تھا نا، یہ تو صرف شروعات تھی، ایک بہت بڑی تباہی کا نقطۂ آغاز جو اگلے چند ہی منٹوں میں 200 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہونے والی تھی۔ تو جارج ڈیٹمن جو اپنے خاندان کے ساتھ پہلی بوگی میں تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے فوراً اپنے خاندان کو بوگی کے پچھلے حصے میں بھیجا اور خود کنڈکٹر کو بتانے کے لیے بھاگے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ دھات کا وہ خطرناک ٹکڑا کہیں باہر سے نہیں آیا تھا، بلکہ وہ ٹرین کے اپنے ہی ایک پہیے کا حصہ تھا جو ٹوٹ چکا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر غلطی ہوئی کہاں؟ یہ سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا اور اس ٹرین کو دیکھنا ہوگا جسے جرمن انجینئرنگ کا شاہکار سمجھا جاتا تھا۔ دیکھیں، IC ٹرینیں صرف ٹرانسپورٹ نہیں تھیں، یہ جرمنی کے قومی فخر کی علامت تھیں۔ انہیں دنیا کی سب سے محفوظ اور آرام دہ سواری کے طور پر بنایا گیا تھا۔ شروع میں ان ٹرینوں میں مونو بلاک پہیے استعمال ہوتے تھے۔ اب یہ کیا تھے؟ یوں سمجھیں کہ یہ ایک کلاسک ڈیزائن تھا، جہاں پورا پہیا سٹیل کے ایک ہی ٹھوس ٹکڑے سے بنتا ہے۔ انتہائی مضبوط اور دہائیوں سے آزمودہ ٹیکنالوجی۔ لیکن ایک مسئلہ سامنے آیا۔ جب ٹرین تیز رفتاری پر چلتی تو پہیوں کے معمولی گھساؤ کی وجہ سے پوری ٹرین میں شدید وائبریشن یا تھر تھراہٹ ہونے لگتی۔ اب یہ ویسے تو ایک بہترین سسٹم میں ایک چھوٹی سی خامی تھی، لیکن اس نے مسافروں کے آرام دہ سفر پر سوال اٹھا دیا تھا۔ تو اس تھرتھراہٹ کو ختم کرنے کے لیے انجینئرز نے ایک حل نکالا جو بظاہر بہت ہوشیار اور زبردست تھا، لیکن المیہ یہ تھا کہ اسی حل کے اندر ایک جان لیوا نقص چھپا ہوا تھا۔ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ نقطہ سامنے آتا ہے۔ یہ دراصل ایک سمجھوتا تھا، ایک ٹریڈ آف۔ انجینئرز نے کیا کیا کہ مونو بلاک پہیوں کی جو دہائیوں پرانی آزمودہ مضبوطی تھی، اسے ایک نئے ریزیلینٹ وہیل کے آرام پر قربان کر دیا۔ اب یہ ایک پہیے کے اندر پہیل جیسا ڈیزائن تھا جو سفر کو تو ہموار بناتا تھا، لیکن اس میں ایک بہت بڑا خطرہ بھی چھپا ہوا تھا۔ اور یہ ڈیزائن لیا کہاں سے گیا تھا؟ شہروں میں چلنے والی سست رفتار ٹراموں سے۔ مسئلہ یہ تھا کہ اسے کبھی بھی تیز رفتار ٹرینوں کے شدید دباؤ اور تناؤ کے لیے پوری طرح ٹیسٹ ہی نہیں کیا گیا تھا۔ اور سب سے افسوسناک بات یہ تھی کہ سانحے کو روکا جا سکتا تھا۔ خطرے کی گھنٹیاں بہت پہلے سے بج رہی تھیں، وارننگز دی جا رہی تھیں، لیکن ان سب کو نظر انداز کر دیا گیا۔ تو یہ صرف ایک تکنیکی ناکامی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک انسانی غفلت کی داستان بن رہی تھی۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح صرف ایک پہیے کی ناکامی نے تباہی کا ایسا سلسلہ شروع کیا جس نے سب کچھ تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ایک چھوٹے سے پرزے کی ناکامی نے قدم بقدم ایک قیامت برپا کر دی۔ ایک پہیا ٹوٹتا ہے اور پھر ہر چیز ایک ڈومینو کی طرح گرتی چلی جاتی ہے۔ 200 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ جس وقت یہ تباہی کا سلسلہ شروع ہوا، ٹرین اس رفتار سے دوڑ رہی تھی۔ سوچیں، کسی کے پاس رد عمل کا ایک لمحہ بھی نہیں تھا۔ اور یہ 300 ٹن، یہ اس کانکریٹ کے پل کا وزن تھا جو ٹوٹ کر سیدھا پیچھے آنے والی بوگیوں کے اوپر گرا۔ 6 انچ، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پل کے وزن نے 2 بوگیوں کو اس قدر کچل دیا تھا کہ ان کی اونچائی صرف 6 انچ رہ گئی تھی۔ یہ ملبے سے ملنے والی ایک انتہائی دل دہلا دینے والی حقیقت تھی۔ حادثے کے بعد تفتیش کاروں نے ثبوتوں کو جوڑنا شروع کیا۔ ان کی کوشش تھی کہ یہ سمجھا جائے کہ آخر اتنی بڑی غلطی کیسے ہوئی تاکہ مستقبل میں ایسے سانحات سے بچا جا سکے۔ 101 یہ اس حادثے میں کل جانوں کا ضیاع تھا، ایک ایسا نقصان جس نے نہ صرف جرمنی بلکہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اور ہلاکتوں کے علاوہ 88 لوگ شدید زخمی ہوئے جن کی زندگیاں اس دن کے بعد ہمیشہ کے لیے بدل گئیں۔ تو آخر غلط کیا ہوا؟ دیکھیں، بنیادی وجہ تو دھات کی تھکاوٹ ہی تھی، لیکن اصل مسئلہ اس سے گہرا تھا۔ ربڑ کی وجہ سے پہیے میں بننے والے کریکس کی آواز دب گئی اور معائنے میں وہ پکڑے نہیں جا سکے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ایک سسٹم کی ناکامی تھی۔ وارننگز کو نظر انداز کیا گیا اور آرام کو حفاظت پر ترجیح دی گئی۔ اس تباہی نے جرمنی کے پورے ریل نظام کو مجبور کر دیا
کہ وہ اپنے حفاظتی معیارات کا اثر نو جائزہ لے۔ فوری طور پر تمام ٹرینوں میں واپس پرانے ٹھوس مونو بلاک پہیے لگائے گئے اور کئی دوسرے حفاظتی اقدام بھی کیے گئے۔ ایشیڈے کا سانحہ آج بھی انجینئرز اور پالیسی سازوں کے لیے ایک تلخ یاد دہانی ہے، اور یہ ہم ایک بنیادی سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کب ایک ہوشیار حل خود اس مسئلے سے زیادہ خطرناک بن جاتا ہے جسے حل کرنے کے لیے اسے بنایا گیا تھا۔